من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مجلس کی مقبولیت واسطے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل السفراء والمبشرين وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما ولهم علي ابن أبي طالب وآخرهم أبا صالح المهدي أجل الله فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقال عز شانه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم صلوات دعا ہے مالک تو تمام احباب دی تشریف آوری بانیان دا انتظام فرمائے میری حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے رحمان اللہ تمام اہل ایمان جو موجود ہیں عورتہ مردان و پاک بی بی دے ازاداران دے وچو شمار فرمائے جتنے اہل ایمان جو حاجت آرزوان لے کے آئے بحق الحسین و آباء الحسین و ام الحسین
مالک پڑھیے پوریاں فرماوے چودھری فراست علی مرحوم دے مالک درجات بلند فرماوے جناب محمد علی عباس نو صحت عطا فرماوے اس انجمن دے تمام اراکین جو مرحومین ہیں اللہ انہوں دی مغفرت فرماوے موجودین دے توفیقات اضافہ فرماوے بروز معاشر سن پاک بی بی دی شفاعت نصیب فرماوے یوسف گمشتی زہرا امام زمانہ دا دل ظہور ہو بلند آواز نال صلوات پڑھو معاف رکھنا تقریباً سن شعور قدم رکھن تو لے کے اس وقت تک نوکری ہے ابا عبداللہ حسین دی میں اپنے اندازے مطابق پورے ملک گھومن والا شخص میں اپنے اندازے مطابق اتھے میں 8 بجے پہنچ جانا چاہیے لیکن جڑی موجودہ صورتحال ہے تو سا لوگ بھی سفر کرتے ہو سو گنیاں دے ٹرالے ٹرک موسمی حالات اور پھر روڈ دے بہت زیادہ مسائل جنہوں دے وچوں تو بہرحال میں دیر نال پہنچن تے تواڈے کولوں معذرت خواہ اگرچہ میرے انجمن دے اراکین اور بانیان تھوڑا جیا ہمت ہار بھی گئے اور وہ راضی بھی ہو گئے میں بھی صبح 7 بجے دا ٹریولنگ مجالس مسلسل گاڑی چھوڑ ممبر ممبر چھوڑ گاڑی گاڑی چھوڑ ممبر ممبر چھوڑ گاڑی اس وقت تک مسلسل سفر نماز دے واسطے وقت ملیا لیکن پھر بھی میرا دل پہ کردا کہ ایسا نہ ہو کوئی عزادار واپس جائے اور یہ آدھا ہویا جائے کہ اقبال حسین نہیں آیا ایسا پرسہ نہیں دے سکے میں تھوڑی جی ریلیف مل گیا سے کہ نہیں آنا چاہتا تھی نا ممکن ہے میں تھوڑی جی زدی بلوچا لیکن پھر اس کے بعد احساس پیدا ہویا کہ نہیں میں نے جانا چاہیے میں آ گیا محفل شبانہ ہے میں تھوڑا زیادہ وقت نہیں لینا یقیناً نہیں لینا تھوڑے نالوں میں زیادہ تھک ہویا لیکن ایک عرفانی جی بات اور معارف اہل بیت کی چو ایک بات سورہ آل عمران ہے پارہ 3 ہے آیت میں پڑھیے 33 نمبر مالک نے اپنے پیغام رسانی دے منتخب بندیاں دا اعلان فرمایا کہ میں کینوں چنے کون کون میرے مصطفیٰ بندے ہیں فرمائے ان اللہ اصطفیٰ آدم میرے کو وقت ہونا میں بڑی وسیع گفتگو عرض کرنا پاک بی بی دے عنوان کے تھوڑی جی پاک بی بی دے عنوان پہ چھوٹی جی بات سمجھانا چاہتا اور بہت بڑی بات مالک فرمائندہ ہم نے آدم کو چنا پھر فرمایا وَنُوحًا نوح نو چنیا وَآلَ ابراہیم اور آل ابراہیم نو چنیا ابراہیم دے بلند پایا خدمات دے مد نظر اتنے فرمایا جو ابراہیم نو چنیا ابراہیم واسے علیحدہ فرمایا لَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا آخرت میں وہ صالحین سے ہے اتنے فرمایا آل ابراہیم اور یکسر آل ابراہیم کو لہجہ وہی تبدیل ہویا فرمایا وآل عمران علی العالمین آدم تو لے کے ابراہیم تک آل دے افراد اگر گردہ چلا ہوا تو سارے دے سارے مردن وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا وَلَقَدْ وَسَّلْنَا الْقَوْلِ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا سارے رَبِّ هَبْ لِي وَلَدًا صَالِحًا
اس طرح دیا انبیاء دیا دعاواں اور سارے دین دا سلسلہ چلاون والے مرد چلے آئے، لیکن جدہ بات آل عمران تک پہنچی تو کارگاہ قدرت دا یکسر بدلدا ہویا قانون سامنے آیا کہ لوگ عادی نہ بن جاویں، اے نہ سمجھیں جو دین دے محافظ صرف مرد مصطفیٰ ہوندے نے۔ میرا قانون ہے میں کدی کدی مستورات نو بھی چھوڑ لینا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ بس مرتے ہی ہونا، نہ میں کدی کدی مستورات نو بھی چھوڑ لینا۔ مستورات بھی میریاں مصطفیٰ ہوندیاں نے۔ اگر اتنی اجازت دے ہوتے چھوٹا جہا تبصرہ امت مسلمہ واسطے کردہ جاواں۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو خاتم النبیین بنایا، میرے پیغمبر نو بیٹے دیتے بھی صحیح تے واپس لے لے، دیتے ہو واپس لے۔ پھر اس تو بعد میدان وسیع کر دیتا کہ مت کوئی سمجھے اگر فلاں قبیلے دی عورت نال شادی کر لیندے تو بیٹا ہو جاندہ، اگر فلاں خاندان دی مستور ہوندی تو بیٹا ہو جاندہ، اگر فلاں عمر دی ہوندی تو بیٹا ہو جاندہ۔ لہذا پابندی جو آئی اللہ دی ذات نے پابندی اٹھا دیتی کہ جس خاندان سے کرو، جس قبیلے سے کرو، جس عمر والی سے کرو۔ اجازت ہے میں واقعہ میں کچھ رہا تھا تو آڑے کو اتنی توقع نہیں، میں کہ کچھ تھکے بیٹھے ہو سے کچھ کاوڑے جانتے ہو نا، اے غصے ہوئے بیٹھے ہو سے میں انہیں دیر ہو گئی اسے اڑیک تھک پہ ہیں، مولوی آیا ہے میں ڈھیر سارا پڑھ لیا۔ مہربانی اللہ پاک تو نہ بزرگوں نے انہیں کام ہوتا ہے حوصلہ افزائی کرنا، اور انہیں کوئی عام گل نہیں کی تھی کہ جدہ صنادید عرب نے اس موضوع تو ہٹ کے انہوں نے گل دے جواب اچ بات آگئی، جدہ صنادید عرب نے این اوجری اٹھ دی چاہ کے میرے پیغمبر دے پشت مبارک تے نماز دی حالت اچ پائی تو پیغمبر اس اوجری نو ہٹا کے سیدھے ابو طالب کے دروازے پہ گئے اور کہا چاچا دیکھیا انہیں کی کیتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے تلوار نکالی اور تشریف لے آئے اور اوجری چاہ کے انہیں صنادید عرب دے منہ دے ہوتے مل چھوڑی اور تلوار بلند کر کے فرمائی حاضب ذات اے ہو گیا بدلہ، آج تو بعد اگر کسی نے میرے بھتیجے دی طرف نگاہ کی تھی تو پھر یہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ اور پھر بیٹے نو مخاطب ہو کے فرمایا محمد بیٹا جا قل ما شیطا وعمل ما شیطا، جو مرضی کیا کر، تو جو مرضی کیتا کر، جو مرضی کیا کر، جو مرضی کیتا کر۔ یعنی حضرت ابو طالب نے اس سے لئی سنت دی تعریف دست دیتی کہ سنت وہ ہوتی ہے جو مصطفیٰ کرے اور سنت وہ ہوتی ہے جو مصطفیٰ کہے۔ تیرے لوگانوں سنی شیعہ نو کہہ رہے ہیں جنوں سنت نال پیارے، پہلے ایتا تلاش کرو اس سنت دی بنیادی تعریف کہہ کیتی ہے۔ تو بنیادی تعریف کرنے والا تو ابو طالب۔ معظم لاوی نے فرمایا نہیں تو پڑھی جاؤ، انہیں میری حوصلہ افزائی کی دیئے لیکن نہیں میں زیادہ نہیں پڑھا، وعدہ بلوچانہ وعدہ زیادہ نہیں پڑھا، متوجہ رہنا کتوں دن پہنچا مالک نے قانون بدل دیتا کہ مستورہ بھی مصطفیٰ ہو سکتی ہے۔ قرآن دی زبان نے باقاعدہ اعلان کیا یا مریم ان اللہ اصطفاکے وطہرکے اصطفاکے علی نساء العالمین، مریم تینوں اللہ دی ذات نے چھوڑ لیا اور تینوں پاکیزہ بنایا اور عالمین دیا عورتاں دے وچوں چھوڑ لیا۔ معلوم ہویا کہ مصطفیٰ عورتاں بھی ہوندیاں نے۔ او قانون چلدا جدہ میرے پیغمبر دے کول پہنچیا، اگرچہ کوئی ظاہری آیت نہ آئی کہ جڑی خطاب کیتا ہوئے یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفا کے کہ فاطمہ تجھے اللہ نے
چن لیا ہے، لیکن مالک نے قانون وضع کر دیتا. فرمایا فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اسرار وحی اور رموز وحی تو آشنا پیغمبر نے نساءنا دے جملے دے جمع ہون دے باوجود ایک فاطمہ زہرا دا انتخاب کر کے نوٹیفیکیشن جاری کرا دیتا کہ میری رسالت کی روح رواں فاطمہ. میری مجبوری کہ میں اس کو زیادہ پھیلا نہیں سکتا، اس تو آگے سفر کراونا چاہتا کہ میری رسالت دی روح رواں فاطمہ ہے. لفظ جمع دہا لیکن پیغمبر ایک کو لے کر گئے. نساء جمع دا لفظ، ناوی جمع دا لفظ، ہماری عورتیں. لیکن جناب سیدنو لے کے گئے کہ جڑا میرا مشن ہے اس تے رواں دواں رہن دا راز فاطمہ زہرا ہے، مرکزی نقطہ فاطمہ زہرا ہے. ذریت چونکہ اولاد نو آکھیا جاندہ ہے، وہ لفظ ذریت استعمال فرمائے ان اللہ قد جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وجعل ذریت فی صلب علی. اللہ نے ہر نبی دی ذریت دے اپنے صلب چ رکھی، میری ذریت علی دے صلب چ رکھی. ابناءنا دی جگہ تے حسنین نو لے گئے تاکہ بتا دیں کہ میرے بیٹے بھی ہیں، لیکن وہ کون ہے؟ حسن اور حسین. پہلی خاتون جڑی مصطفیٰ بنی اور دی زندگی دے دو پہلو سامنے آئے. اچھی بیٹی، اچھی ماں. اچھی بیٹی، اچھی ماں. لیکن ایک پہلو نو نصیب ہی نہ ہویا، شوہردار ہوئی نہ. اگر کوئی زبان وحی دی چھان تلے حسن تبعل اچھی شوہرداری تلاش کرنا چاہے تو کدھر جائے؟ مریم اچھی ماں بھی ہے، مریم اچھی بیٹی بھی ہے، لیکن بیوی والا کردار ہے ہی نہیں. اگر زمانہ تلاش کرنا چاہے کہ اچھی بیوی کون ہوتی ہے تو فاطمہ زہرا دے دروازے تے آوے. تقریباً میری گفتگو دا آخری جملہ پیغمبر اسلام نے نترے گلوں بڑے سونے اندازے نبھایا. فرمایا یا علی کچھ فضیلتیں ایسیاں نے جڑیاں شروع بھی تیرے تو ہونیاں. تو یہ بات کئی مرتبہ سنی اس، لیکن میرا انداز بیان اپنا ہے، میری ادائیگی اپنی ہے. یا علی کچھ ایسیاں فضیلتیں نے تیریاں جڑیاں شروع بھی تیرے تے ہوئیاں، ختم بھی تیرے تے ہو گئی نے، جنہاں دی ابتدا بھی علی، جنہاں دی انتہا بھی علی، جڑیاں منحصر یا علی تیرے وچ. کیا؟ یا علی کسی دا بھی تیرے بغیر میرے جیا بھائی اور سسر نہیں ہے. یا علی کسی دا بھی تیرے بغیر تیری بیوی جیسی کسی دی بیوی نہیں ہے. یا علی یہ فضیلت بھی تیری ہے کہ تیرے پتران جائے کسی دے پتر بھی نہیں ہے. میں بس صد احترام و ادب رسالت پناہ دے دربار سر جھکا کے عرض پہ کرتا یا رسول اللہ یہ فضیلت صرف علی کی تو نہ ہوئی، یہ فضیلت صرف علی دی تا نہ ہوئی، ہے علی دی فضیلت، لیکن اس فضیلت دا مرکزی کردار پھر بھی فاطمہ زہرا ہے. پیغمبر سسر ہے تو بے وجہ فاطمہ زہرا، حسنین بیٹے ہیں تو وجہ فاطمہ زہرا، علی دی اچھی بیوی ہے تو نام فاطمہ زہرا.
بہترین ازدواجی زندگی دا راز دسیا میرے پیغمبر. میں اتنا دور تو چل کے آیا، ایک چھوٹا جہا سبق ضرور ہونا چاہیے. ایک بہت بڑا راز دسیا کیا کہ بطول دی رخصتی دے وقت اعلیٰ پیمانے دی زندگی دی گر ہستی بیان فرمائی. علی نو فرمایا یا علی ہذہ ودیعتی، یا علی یہ میری امانت ہے. فاطمہ زہرا نے فرمایا بیٹا علی سے کبھی کچھ نہ مانگنا. بڑے سارے ہیں الحمدللہ چہرے دوتے جستجو محسوس کیا کرنا. کیوں؟ علی غریب آ، علی کو پیسے کوئی نہیں، پیغمبر نے پتا علی کو مال کوئی نہیں ہونا. میرے تو زیادہ معرفت رکھدا میرا پیغمبر میرے علی دی بہت بلند درجہ. پیغمبر جان دے ہیں کہ علی دا ہاتھ ید اللہ ہاتھ ایسا ہاتھ ہے جو اتنا بڑا کیمیاگر ہے. اگر ان سنگریزے اٹھائے اور چاہے جو در و جواہر بن جائیں تو بن جائیں. این درخت دی ٹہنی پکڑ کے ہلائے اور فرمایا کہ جتنے پتے ہیں سونے کے دینار اور درہم بن جاؤ تو ڈھیر لگ جائیں. ایسے کیمیا آسا ہاتھ رکھن والے علی نو پیغمبر فرمایا اے میری امانت ہے، اور اس کی بیوی نو فرمایا علی سے کبھی کچھ نہ مانگنا. کیوں؟ دعوت فکر ہے میری بہنوں، دعوت فکر ہے میری بیٹیوں کو، دعوت فکر ہے میری عزیز خواتین کو، شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ. ہر عمر دی مستور نو ایک سوچ دیونا چاہنا کہ پیغمبر نے درس دیتا کہ کامیاب زندگی دا راز ہے کہ خاتون شوہر تو اس دی بسات تو ود توقع نہ رکھے. بہت ساری محبت دے عروج تے ہومن والی ہیں شادیاں. پتہ نہیں کوئی جوان ایک سوچ کو خجر نہ وہ لفظ بھی نہیں دن میں دے ایڈی انگلش پڑھے وہ لو میرج کے پتہ نہیں کی ہوندی نا. بہت ساریاں لو میرج شادیاں میں ناکام ہوندی ہیں ڈٹھیاں اس واسطے جو ڈھیر سارے سبز باغ وخامن والے جدوں اس توقعات پہ پورا نہیں اتر دے جڑیاں پہلے بے کے ڈینگا ماریاں نے تیامت ٹوٹ جاندن رشتے تے یا کھٹے کھٹے ہو جاندن تعلقات. وفاواں دا دم بھران والے وقت ایک بھائی نو دھوکھا باز کہندے نظر آتے ہیں. انہیں ہوندہ یا نہیں ہوندہ؟ کیوں؟ اس واسطے کہ توقعات پوری ہیں نہیں، توقعات پوری ہیں نہیں. پیغمبر نے فرمایا بیٹی تو کدی علی کو توقع ہی نہ رکھیں. ایک کامیاب زندگی دا راز ہے. میں منع نہیں کرتا بیویوں نو، گجرات و گرد و نواز میری تقریر سننے والی ہیں بیویوں اور میری لائف چل رہی ہے، ممکن ہے کسی جگہ تے کوئی خاندان سنتا بیٹھے ہوئے. میں منع نہیں کرتا کہ توقع نہ رکھو، صرف اتنا کہنا اتنی توقع رکھو جتنا آپ کے شوہر کی بساط میں ہے. قطعاً ممکن نہیں ہے. یہ آنکھ جو دیکھتی ہے اسے طلب کرتی ہے. مولا امیر نے فرمایا لا توتوہا سؤالہا ان اشرف جوارح العیون. پورے بدن دے وچوں بہترین مقام ہے آنکھ کو، لیکن یاد رکھنا لا توتوہا سؤالہا، یہ آنکھ جو مانگتی چلی جائے وہ سارا نہ دے دیا کرو، ورنہ یہ آنکھ نت نواں مطالبہ کر دی ہے. یہ مطالبے پورے نہ کیتے کرو. ممکن ہے کسی محفل دے وچ 15
1000 دا سوٹ ویکھن والی کوئی خاتون اپنے 20,000 دے تنخواہ خار شوہر کو توقع کرے کہ میں نے بھی بڑا اچھا لگے گا، بلکہ میں نے اس تو ہی سونا لگے گا جڑا وہ پائی ودی آئی، لہذا میں 15,000 دا سوٹ لے کے دے، اس گھر بھی چلاونا ہے، اس بجلی دا بل بھی دینا ہے، اس گیس دا بل بھی دینا ہے، اس بائک دے وچ تیل بھی پواونا ہے، اس رواداری بھی رکھنی ہے، اس جناب دی خوراک دا انتظام بھی کرنا ہے۔ اگر 15,000 دا سوٹ پوا دے تو گھر چلے کیسے؟ کیا خیال ہے؟ مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ 2 گلیں تو ایک گھر خالی نہیں رہنی، یا مار کھائے گا یا حرام کھائے گا، اور کیا کرے گا؟ اور اگر کسی نو شکوہ ہے کہ مولانا 2 سال ہو گئے میرے بیڈ کی شیٹ نہیں بدلی ہے، وہی پرانی شیٹ ہے ہمارے بیڈ پہ، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ جس بطول دے ہتھاں نے جوانا نے جنت نو کھڑائے، اور جس بطول دے ہتھاں نے کھانا چاہ کے کل ایمان علی نو دیتا ہے، اس اپنی ساری زندگی وہ چمڑا صاف کیتا ہے جس نے سارا دن علی دا اٹھ چارہ کھاندا۔ ایک چمڑے دا بستر جی تے سارا دن مولا علی دا اٹھ چارہ کھاندا، شامل عصمت ماب ہتھاں دے نال ہے، اس کو صاف کر کے بطول اس دے تے جوانا نے جنت دے سردار سماج رہے۔ انہیں کہ نہیں کہ گل تو آنہا بھی کہہ دیں، اگر مرد دی بساط ہوئے تو مرد بھی بخل نہ کرے۔ میرے پیغمبر فرمایا بہت رزق وسیع ہو جاندہ ہے، یہ جائے مردان دا جنہ دے کولو حلال مال ہوئے، یہ حلال مال اپنے بیوی بچیاں تے خرچ کریں دے لے نہ گھبراویں۔ مالک فرمائیں دے تیرے وسائل محدود ہیں، تو اپنے گھرے چیتنے کھلے دل نال خرچ پہ کر دائیں، میرے تے خزانے اچھ کمی کوئی نہیں، وہ دے دیتا ہے۔ باجیوں بیٹیوں بہنوں تم توقع نہ رکھا کرو، جب توقع گھٹا دو گی تو ماحول پیارا ہو جائے گا، شیرین ہو جائے گا۔ متاسفانہ بہت ساری گلاں جڑی میں پڑھن کرنا چاہتا، رسالت کی روح رواں کہہ دو، رسالت کی روح رواں فاطمہ، رسالت کی روح رواں اللہ دی کائناتی کسی دا ہاتھ نہیں چومیا میرے نبی۔ بعض روایات ہیں لیکن وہ روایات قابل اعتماد نہیں ہے۔ مزدور دا ہاتھ میرے پیغمبر بلند کیتا ہے، چومیا نہیں۔ اگر ہاتھ چومیا ہے تو زہرا دا، جے میں نو سچے کھبے دی تشخیص ہوئے آنا، روایت لفظ یدا فاطمہ بطول کا ہاتھ چومتے تھے، جے میں نو سجے کھبے دی تشخیص ہو گیا تو ضرور آکھا شاید اس واسطے چوم دے ہو سن جو میرے بعد تیرا ایک ہاتھ زخمی ہو۔ کسی ویلے دو میں ہاتھ بھی چوم لیں دیا ہے۔ ساری زندگی وقت بطول علی کو کوئی شاید منگی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میری ڈھیر ساریاں پڑھی ہوں یا ماما بہنا سکالر دی حد تک بھی ہون گیا، بڑے بڑے ہائی پیمانے دیا تعلیم یافتہ باجیاں بہنا ہون گیا، جاؤ سرچ کرو، ہون تک دور بڑا جدید ہو گیا ہے۔ کدی حسین دی ماں مولا امیر کو کوئی شاید منگی نہیں، ساری نام ہے بی بی دا فاطمہ۔ کسی بندے نے تفصیل نہ جاؤ، تیرے چھٹے امام دے کلوان کے دعا کرائیے،
فرمایا مولا میری زوجہ اس وقت ڈیلیوری دے نزدیک ہے، درد سے ہے میری بیوی نو، دعا فرمائے جو میری بیوی بھی سلامت رہے، بچہ بھی خیر نال ہوئے۔ سائیں فرمائے جا میں تین دعا کہتی ہے تیری بیوی نو بھی خیر ہوئے گی، تیرا بچہ بھی سالم ہوئے گا۔ کچھ عرصے تو بعد آیا سادات میں معاف کریا ہے، میں پہلے معافی پہ مانگنا بیویاں سی زادیاں کو بھی سیدہ مردہ کو بھی۔ کچھ عرصے تو بعد آیا سائیں پوچھیا پھر کیا ہوا، اسا کہ مولا بزر حمل ہو گیا۔ سائیں پوچھیا وقت کیا بچہ ہویا، اسا کہ مولا رزق تو بنتن، اللہ میں نے دھی دیتی ہے۔ سائیں پوچھیا نا کے رکھے، حضرت مولا سمیت تو آپ فاطمہ، مولا میں وہ دا نام فاطمہ رکھے ہے۔ تیرے امام دیا کھنائیں این لڑی بج گئی ہنجوان دی، اسا کہ مولا میں غلطی کی تھی ہے تا نام بٹائیں در رکھانا۔ سائیں فرمائے نہیں نا بڑا سونا رکھے، جیڑے گھرچ فاطمہ نامی بچی ہوئے، محمد نامی بچہ ہوئے، اس گھرچ فقر نہیں داخل ہونا، تے مولا رونے کیوں ہو؟ سائیں فرمائے سفارش تے کرے نا اذا سمیتہا بفاطمہ، یہ او دا نام فاطمہ رکھے فلا تلتمہا ولا تشتمہا، انہوں کدی جھڑک بھی نہ دے۔ میں کو انہوں کدی جھڑک بھی۔ اگلا جملہ سن سیدہ کل معافی مانگے جاتا ہے، بیبیاں سادات مستورات ساریاں نوکر سمجھ کے معاف کر دیا ہے۔ امام فرمیدہ فلا تشتمہا ولا تلتمہا، باپ کا جی غصے ہو میں نا تو دھیاں نو جھڑک بھی دے دیں چاہ، تے ڈھیر غصہ ہوئے تو انہوں نو تمانچہ بھی مار دے دیں۔ خبردار جی او دا نام فاطمہ ہے تو او دے نال جھڑک بھی نہ دے میں، انہوں کدی تمانچہ بھی نہ مارے۔ میں اکثر میرا 6واں امام تو فاطمہ نامی بچی کا تمانچہ برداشت ہے۔ اللہ ایک بندہ ہے، ایک بہت بڑے عالم کو عراق دے شہر، ایک بندہ ایک بہت بڑے عالم کو ہے، حضرت میرے واسطے دعا کرو، میں استغفار تے کر رہے ہیں لیکن میرا دل نہیں پہ سکونے چاہتا۔ کیوں؟ سکہ مولا میں ٹوٹ گیا، آقا میں ٹوٹ گیا، میں اندروں ٹوٹ گیا۔ کیا ہویا؟ میں ایک دن گھر آیا، میں بیوی کے غصے ہویا، اللہ دی ذات نے میں نے ایک دھی بھی دیتی ہے، میری ایک دھی بھی ہے۔ میں اپنی بیوی کے غصے ہویا، عربہ میں غصے دے وچ اپنی بیوی نو تھپڑ ماریا، میری بیوی میرے سامنے سر جھکا گئی، میں باہر نکل گیا۔ کچھ دیر تو بعد میں آیا، میری بیوی پانی بھی لے آئی، میرے واسطے کھانا بھی لے آئی۔ گھبرائے چہرے نال کہیں ویلے میرے پاس بے دھی بھی آئی، وقت دھی دے پاس بے دھی آئی، اکھاں دے وچ پانی آس۔ میں آکھا شکریہ تو میرے واسطے کھانا لے آئی، تو میں گھبرا گیا، میں تین تھپڑ مارے ہیں۔ اسا کیا جو ہو گیا وہ ہو گیا، میرا حق بندا تین کھانا بھی دیواں تین پانی بھی دیواں، پر شاید ساری زندگی نہ مٹا سکا ارمان تے جدہ میں نے تھپڑ مارے ہیں نا میری تھی وے تھی کرو۔ میرا دل گھبرا گیا ہے، تائیں میں نے سن کروں گی، تائیں میں نے میری دھی دے سامنے تھپڑ مارے ہے، تو باہر نکل گیا ہے، میری دھی آکھ میرے گل دے وچ بائی بائی ہے، این میرے رخسارے آنے ہوتے نکے نکے ہاتھ لا گیا دیا، یا ماں تینوں تمانچہ سخت نہیں لگا۔ میں ادا آؤ آزادارو، جدہ زہرا مدینے جہائی، کلی نائی ایک پاسے ہوں میں کلثوم پہ لیتی آئی۔ بس بھئی زیادہ مجھے ساتھ کرواں، یقیناً علماء کرام پڑھتے رہے، پھر سر مسائب سنے اس نے ترائے جمادی و ثانی نہیں چاش دے وقت ام ایمن نے فرمایا، ام ایمن
میرے سرتاج نو بلا، میرے شاہ نو بلا۔ مولا امیر آئے ڈٹھا ہے دھیاں تے پتران انہیں ہلایا ہوئے ہے، دھیاں دے سر تے کم دے ہوئے ہتھا نال ککی کیتی ہے، جھک کے دھیاں دا سر چومیا فرمایا الوداع پتران دا لباس بدلے ہے، کھانا تیار کیتا ہے۔ مولا امیر پوچھا یادگار رسول توڑا مزاج ادھے متحمل نہ، سیدہ ماں فرمایا ہے مولا امیر نے نہیں آکھیا ام ایمن عالم اسلام دی بڑی محترم خاتون ہے، پاک پیغمبر دی صحابیہ بھی ہے، فتق دی گواہ بھی ہے۔ ام ایمنہ دیئے کوئی ایڈی کمزور ہو گئی آئی سیدہ دی دادی بستر تے کروٹ جو بدلنی ہو گیا مینو آتی ہے ام ایمن میرا پاس سوڑا میں جلدی دروازے دے دیوار دے درمیان آئیا ام ایمن میں کروٹ بدلن دے قابل ہے۔ بلو رات دیر سر گزر گئی تیری مکان تے خوش کھلا، اللہ تعالیٰ پاک بیلی دی شفاعت نصیب کرے۔ یادگار رسول توڑا مزاج یہ دے متحمل نہ، یہ ترائے کام کٹھے کیوں پہ کریں دے ہو؟ فرمایا یا علی میں تیرے گھر تھوڑی چاہی دیر دی مہمان، فممن خبر بی بی کہیں دسیا نے فرمائیں دیا یا علی آج مدت دو بعد میری اکھ لگی ہے، میرے خواب بابا ملے آئے، میرے بابے ہاں اللہ ہے، میری پیشانی چوم کے فرمایا ہے تین علی شامی میرے کول آورنا ہے، یا علی آج میں اممہ تے بابے کولو چلا جانا ہے۔ امیر ویکھن تے رونے، بی بی علی دے پاس ویکھ کے رونی ہے۔ پہلے امیر پوچھے کیوں رونے ہو؟ بی بی آدھی ہے یا علی میری بھی تیاری بڑھ گئی تے تسی نکلے رہ گئے، میں تو علی تنہائی تے پہ رونی ہوں۔ ہون ایک نکی جی گل اللہ کرے سمجھا لیں، تھوڑے جے میرے پاس لکھا ہے بطول دی جڑی سنجی آکھائی نا اگر پردہ دار بھی دیکھتے پہنتا اے جڑا بی بی اپنے سر تے چادر لے آنا، اے حصہ چہرے دا کھلا ہوتا، اس حصے دے ہوتے اس طرح پردہ لٹکا رکھ لیا، اے حصہ ظاہر نہیں کر دے مولا علی واسطے۔ ہون سمجھ آسیا میرے اگلے جملے دی، مولا امیر پوچھیا یادگار رسول تو سا نہیں فرمائیں دے جو میں اگر یا علی تینو ایک دن نیچے ایک دفعہ نہ ویکھاں تو میں نے چین نہیں آتا، جدہ دا بابا ٹورے یاد تائی متا سار کر کے میں نے ڈٹھا لی۔ اللہ کرے سمجھے بی بی آگے یا علی میری مجبوری آئی، میں متا نام ایک سکتی جدہ غصوں دے سے اس سے لے پتہ لگ سی آزہرا میرے پاس کیوں نہیں ہوتی۔ بی بی دا لقب محمرت العین، جن دی آنکھ سرخ ہو گئی ہے، اکھا انہیں سرخ نہیں ہو دیا، اکھا تے چوٹ لگتا۔ یا علی کچھ منگنی ہے، کچھ منگنی ہے، منگ بطول جے پورا کر سکو تو کچھ منگنی ہے کیا؟ یا علی انا طاہرت مطہرہ، اللہ میں پاک بڑھایا ہے، اے میں جڑا لباس پایا ہوئے ہوئے نا میں نے میرے پیراہاں آپ غسل دے رہے۔ یا علی میرے باب علا کافور موجود ہے، میں نے وہ دنال حنوت فرمائے، ہون میں منت کوئی نہیں کرنی، میں یقین ہے ہون تیرا دلی جوڑا بنا ہے جو میں منت کرن دی لوڑ نہیں پڑھنی۔ یا علی میری جنازے دا اعلان نہ پیا کرے، یا علی میں چاہتی ہوں میرا جنازے دے ہوتے کچھ لوگ نہ آمین، یا علی میرے جنازے دی خبر نہ کرے، یا علی میرا جنازہ رات نو چمے، یا علی میں نو رات نو دفن کرے، یا علی میری قبر دا نشان مٹا چھوڑے، یا علی
شرما دیا مالک نہیں دھیاں انہاں دا دل کرے سی اما دی قبر تے بنایا کدی رات نو میری دھیاں نو میری قبر تے لے ہوئے مینو دھیاں ملائے یا علی میری قبر تے آندا پیندا رہے میری قبر نو کلا نہ چھوڑی یا علی مڑ تو مسجد چلے جاؤ بچے نہا لیا لباس بدل گیا دھیاں ہاشمیاں دے گھر چلی گئی گجرات والے میرے نال آؤ مدینے یہ جڑی رات بیٹھا ہے یہ رات بطول دی دفن دی ایڈے سید بیٹھے ہوئے جو گھر والے ہوئے نہیں آئے تھے دروازے چپارے دھوندیاں باپی بی بی سیداتیاں نو کیا ہے تھوڑی ڈاٹی دی پرچاپڑی تے بڑھائے جو آج رات جنت البقیع علی زہران دفنا ہے تے ممکن نہیں میں اگر نہ دس سکا ایک گل تیرے کو پوچھنا چاہتا جنازہ لہاون واسطے 2 بندیاں دی لوڑ ہوندی ہے تے جنازہ لین واسطے بھی 2 دی لوڑ ہوندی ہے بطول دے دوئے پتر لکھی ہے جنازہ لینا لکاؤنا جد امیر جنازہ اٹھایا قبر جو 2 ہاتھ ظاہر ہوئے یا علی میری امانت میں نو دے علی دا بین آیا ہے یا رسول اللہ جدہ تو صدیتی آئی سالم آئی لقد استرجعت البدیہ وأخذت الرہینہ ستنبئک ابنتک میں نہیں دس سکتا دھی جانی دھی دے ڈکش جانی کھانا تیار فرمایا دائی نو بلایا دائی میں نو مسلح بچھا دے ایک کھانا لے لے میں پترانو بابے جی خبر تے بھیجے آئے انہا زیادہ دیر اتھے کوئی نہیں کھلونا دروازہ باروں بند چکر کن لا میں جتنے تائی تسبیح دی آواز سڑی سمجھے بطول جیندیے جدہ تسبیح دی آواز مکونی سمجھے جہران دنیا تو کھلا کر گئی ہے گل سمجھے تے جدہ میرے پتر واپس آویں میری موت دا نہ دسے پہلے میرے بالا نو کھانا دے تے جدہ میرے بچے کھانا کھا لینا کہ ماں سلام دے دیا نقشہ پورا ہو گیا باہروں بند دروازے تے دائی نانے دی مزار تے زہرا دے 2 نکے نکے لال دوئے بھرا نانے دی قبر تے کھڑے دعا کھڑے مگ دینا اللہ تو تا جان دے ایسا تیرے پیارے نبی دی پیاری دھی دے پیارے پتر ہے اللہ ساڑی ماں بیمارے ایسا دعا کرنا ہے ساڑی ماں نو شفا ملونے اگا بچیاں دی دعا دروازہ بندہ کئی ظاہری تقاضے بھی ہونے مولا حسن کا مدد دائی